السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج جو ٹاپک ہم میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو ایم پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس پہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو نقطہ ہے بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں لازمی سے اپنے نالج کو بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی قیمتی ویڈیو کیا ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس میں بہت سارے اہم نالج آپ تک پہنچے، بہت سارے اہم نالج، اہم پوائنٹ جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ وہ آپ کو ملیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی سے اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دینا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا۔ تو آج کا جو بیسیکلی موضوع ہے وہ لادینیت کا بے بسن نظریہ اور ارشادات عقائد کا اسلامی جواب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فکری نظام وجود میں آئے ان میں سے ایک بڑا نظریہ لادینیت ہے، ایتھیزم اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہا ہے۔ یہ نظریہ انسان کو اس خالق کائنات سے منقطع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ازل سے ابد تک ہر شے کا مالک اور خالق ہے۔ لادینیت کا عالم اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ کوئی غیبی طاقت، کوئی ماورائی ہستی، کوئی خدائی جو ہے وجود جو ہے اس کائنات کو چلا رہا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے انکار کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہے کہ چونکہ ہمیں نظری جو تھیورٹیکل جو ہوتا ہے یا بصری ویژل جو ہوتا ہے طور پر شہادت حقائق میسر نہیں ہے، اس لیے ماورائی دنیا، خدا، فرشتوں یا اخروی زندگی کو ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دعویٰ بذات خود کئی جہت سے کمزور اور غیر منطقی سا ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر حقیقت صرف بصارت یا مشاہدے سے ہی ثابت کی جا سکتی ہے؟ کیا جو کچھ آنکھ سے نہ دیکھا جائے وہ حقیقت سے خارج ہو جاتا ہے؟ کویسچن ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ حقیقت سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا انسانی عقل وجدان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتے اگر آنکھ اسے نہ دیکھ سکے؟ اگر ایسا ہوتا تو محبت، نفرت، وفاداری، درد، خوشی، غم، وقت، شعور، ضمیر، خواب، الہام اور خیال جیسی زدہ جو چیزیں وہ غیر حقیقی ٹھہرتیں تو پھر اسے بھی غیر حقیقی قرار دیں جناب والا، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو، کیونکہ ان کا نہ کوئی مادی رنگ ہوتا ہے نہ وہ آنکھ سے دیکھی جا سکتی۔ کبھی کسی نے آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا ہے؟ نہ ان کا کوئی مادی رنگ ہوتا ہے۔ لادینیت کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سائنسی جو ہے تجربات یا حواس خمسہ جو ہے خدا کی وجود کو ثابت نہیں کرتے، اس لیے خدا کا تصور ایک افسانہ ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سائنسی اصولوں کو کبھی بھی جب پہلی بار پیش کیا گیا تو وہ بھی بصری شہادت سے خالی تھے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیات یا نیوٹن کی قوانین حرکت بھی ابتدا میں صرف عقلی بنیادوں پر پیش کیے گئے تھے، ابتدا میں سب کچھ عقلی بنیادوں پر پیش کیا گیا تھا۔ تو بعد میں جب مشاہدات، تجربات اور ان کی تائید کرنے لگے تو مسلمان جو سچائیاں بن گئی۔ جب ظاہر سی بات ہے بعد میں جب بہت سارے جو ہوگی تو وہ تائید ہوگی تو ان کی وہ سچائیاں بن گئی، مگر خدا کا انکار محض اس بنیاد پر کرنا کہ سائنس اسے ثابت نہیں کر سکتی خود سائنس کے اصولوں سے انحراف ہے، کیونکہ سائنس کسی چیز کا انکار نہیں کرتی جب تک وہ تجربہ گاہ میں جٹلائی نہ جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہتی ہے کہ ابھی اس کا مشاہدہ نہیں ہوا۔ اسلام کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام انسان کو صرف مشاہدے کا غلام نہیں بناتا بلکہ اسے عقل، وجدان، شعور، الہام اور فطرت کی روشنی میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، قرآن پاک جس بات کو بار بار کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا افلا ینظرون، یہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف آنکھ کی گواہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ دل و دماغ، شعور، فطرت اور طری کی گواہی کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت قیمتی ہے، اس کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ اگر لادینیت کی بنیاد شہادت نظری بصری پر رکھی جائے تو خود لادینیت کا وجود بھی مشکوک بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کائنات ہے اور وہ بے سبب ہو، بے شعور ہو، بے ہدف ہو، بے مقصد چلتی رہے، ہر ذرہ، ہر حرکت، ہر نظم، ہر ارتقاء خود بخود ہو جائے؟ اگر آپ ایک گھڑی دیکھیں، آپ سے پوچھا جائے کیا یہ خود بخود بنی تو آپ فوراً کہیں گے نہیں، یہ کسی سازندے کی کاریگری ہے۔ تو پھر ایک عظیم کائنات جو اربوں کے اقشام، بے شمار نظام ہائے شمسی اور پر مشتمل بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ قرآن ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ سوال بذات خود ایک چیلنج ہے۔ عقل سلیم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی شے بغیر کسی علت کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی علم و حکمت کے وجود میں آ جائے، یہ ماننے میں بات آتی ہی نہیں ہے۔ مزید اس کے بارے میں یہ ہے کہ لادینیت انسان کو روحانی سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ جب انسان اس کائنات میں اپنے وجود کا مقصد ہی نہ جانے، جب وہ یہ نہ سمجھ سکے اس کی تخلیق کیوں ہوئی، جب اس کے نزدیک زندگی کا کوئی بلند تر ہدف نہ ہو تو وہ جلد یا بدیر مایوسی، اضطراب اور بے معنیت میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید ترین لادین معاشروں میں ڈپریشن، خودکشی، تنہائی،
جو ہے نا اور بے چینی کی شرح سب سے زیادہ امریکہ، سوڈان، جاپان اور دیگر ترقی یافتہ ملکوں میں، مگر لادین ممالک میں انسان اندر سے خالی ہو چکا ہے، کیونکہ مادیت اس کی روح کو تسکین نہیں دے سکتی۔ مادیت کبھی بھی روح کو تسکین نہیں دے سکتی، یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی۔ اس میں کوئی بھی سکون ہے، سکون صرف اللہ کی یاد، اس کے ذکر میں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے اب سکون ملے گا جس کو ملے گا۔ اسلام اس کے برعکس انسان کو مقصد دیتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تمام اشرف مخلوقات ہو، تمہیں فطرت نہیں بلکہ ایک علیم حکیم خدا نے پیدا کیا ہے۔ تمہاری زندگی میں مقصد نہیں ہے بلکہ تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم حق و باطل کے بیچ تمیز کر کے اپنی ابدی منزل طے کرو۔ اسلام نہ صرف یہ کہ خالق کا تعارف کرواتا ہے بلکہ انسان کو اس سے جوڑتا بھی ہے۔ نماز، دعا، ذکر، صبر، شکر، قناعت، اخلاص، حسن نیت، خدمت خلق، یہ سب روحانی پل ہیں جو انسان کو اس دنیا میں جیتے ہوئے بھی ایک ماورائی طلق سے جوڑ دیتے ہیں۔ لادینیت انسان کو صرف جسم تک محدود کر دیتی ہے، مگر اسلام انسان کے جسم، روح اور عقل کو یکساں اہمیت دیتا ہے۔ جہاں لادین نظریہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد سب ختم ہوگا، وہیں اسلام کہتا ہے کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک ابدی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ یقین انسان کو اعلیٰ کردار، تقوی، عدل، رحم، احسان اور قربانی جیسے عظیم اوصاف سے مزین کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے کچھ مقصد دے کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ لادینیت صرف مذہب کا انکار نہیں بلکہ انسان کی اصل حقیقت کا انکار ہے، صرف خدا کا انکار نہیں بلکہ روح، ضمیر، آخرت اور زندگی کے مقصد کا بھی انکار ہے۔ اس کا مقابلے میں اسلام انسان کو اس کی فطرت سے مانگ کرتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف مٹی کا پتلا نہیں بلکہ ایک عظیم روح کا حامل ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکی۔ اسلام میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے صرف دلائل پر اکتفا نہیں کیا کرتا بلکہ عملی شرطیں بھی پیش کرتا ہے۔ انبیاء کی بعض معجزات، وحی کا تسلسل، کتب آسمانی کی مانگی، صدیوں پر محیط روحانی روحانی روایات جو ہیں وہ بیسیکلی دیکھیں آج بھی لاکھوں انسانوں کا سجدے میں سر رکھ کر سکون پانا، اور یہ سب ایسی شرطیں جو ایک غیر جانبدار دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ کہنا کہ خدا نظر نہیں آتا اس کے لیے اس کا وجود مشکوک ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہ ہوا نظر نہیں آتی، اس کے لیے وہ وجود نہیں رکھتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی موجودگی کا علم اس کے اثرات سے ہوتا ہے، بلکہ اس طرح خدا کو بھی اس کی تخلیق، اس کے نظام، اس کی حکمت، اس کی صفات، اس کے نیک بندوں کی زندگی میں ظاہر ہونے والے اثار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو میں ہر لادین انسان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اگر بالفرض ہم خدا کو مان لیں کہ واقعی نہ ہو تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم ایک بااخلاق باکردار پرسکون زندگی گزار لیں گے، مگر ہم خدا کے انکار کریں کہ وہ واقعی ہے تو ہمارا نقصان ابدی ہوگا۔ کیا ایک باشعور انسان یہ خطرہ مول لے سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ، ایک لادین انسان یہ خطرہ مول لے سکتا ہے؟ اگر وہ ہم کر لیں، اگر وہ خدا کا انکار اور وہ واقعی اگر ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نقصان کتنا بڑا ہے، اس دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، ادھر بہت بڑا نقصان ہے آگے۔ تو کیا آپ، اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہو، آپ کو شعور دیا ہو، تو کیا آپ یہ نقصان، یہ خطرہ، یہ مول لے سکیں گے؟ آپ یہ کر سکیں گے؟ یہ آپ خود سے لازمی سوال کریں۔ یہ میرا تمام ایتھیزم لادین لوگوں کے ساتھ ایک کوشچن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے عقل، مشاہدہ، وجدان، فطرت، وہی سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ اندھی تقلید ہو یا اندھی انکار، دونوں تباہ کن ہیں۔ اندھی تقلید ہو یا اندھا انکار ہو، دونوں تباہ کن ہیں۔ اسلام ہمیں بیچ کا راستہ دکھاتا ہے، غور و فکر کا، تحقیق کا، توازن کا، سب سے بڑا تسلیم و رضا کا۔ مجھے بتائیں، جب اسلام آپ کو یہ سب کچھ کھاتا ہے تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ درمیانی راستہ اختیار کریں، وہاں پہ غور و فکر کریں، پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ اس طرح انکار ممکن نہیں ہے، نہ یہ عقل مانتی ہے، نہ شعور مانتا ہے، نہ کوئی انسان مان سکتا ہے۔ آپ کس اپنی پوری زندگیوں کو آپ نے ایک خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایتھیزم ایک ٹوٹل خطرہ ہے، بیسیکلی آپ خطرے میں۔ تو آپ کو چاہیے آپ اپنی زندگی کا غور و فکر کریں، آپ یہ جانیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کے لیے، یہ آپ کے ساتھ کچھ سوال ہیں۔ بیسیکلی یہ سوال کرنا ہر علم والے کا حق ہوتا ہے، عقل والے کا حق ہوتا ہے، وہ میں نے اپنے طریقے سے آپ سے سوال کیے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بیسیکلی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ دنیا بنائی، اتنی بڑی کائناتیں بنائی، اور آخر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو جہاں پہ ایک روڈ پہ آپ گاڑیوں کی ٹریفک کو نہ سنبھال لیں تو پورے ملک کی ٹریفک کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگ مریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں پہ یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کسی خود بخود چلنا شروع ہو گیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔
آپ کی عقل یہ کیسے مان سکتی ہے کہ سب کچھ ہوگا؟ تو اس لیے میرے ان سوالوں کا جواب اگر کسی نے دینا ہو تو کمنٹ سیکشن میں دے سکتا ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں, چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.